بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ برادر مکرم حضرت اقدس مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے دردی، بے کسی اور آپ کی مظلومیت کو بیان فرما رہے تھے، اور اس میں حضرت اقدس نے کوئی قصہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پر سوار کر کے آپ کا منہ کالا بھی کیا، اور پوری بازار میں یہ صدا لگائی اور آواز دی کہ جو اپنے آقا کی نافرمانی کرے، اپنی سیدہ کی نافرمانی کرے، اس کی یہی سزا ہے۔ یقیناً مولانا ایک عالم دین ہے اور ایک بہترین مبلغ ہے اور کمالات کے حامل ہے، اوصاف کے حامل ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود روایت ایسی تھی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ حضرت نے جہاں سے نقل فرمایا تھا وہیں اس کی تردید خود بخود موجود ہے۔ حضرت اقدس نے پتہ نہیں پوری روایت پڑھی نہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں مولانا محبوب ہے، مولانا ہمارے عزیز ہے، لیکن مولانا کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ میرے جیسے اور کروڑوں مولانا جیسے انسانوں کو یوسف علیہ السلام بلکہ کسی بھی نبی کے نال پر قربان کیا جا سکتا ہے، اس پہ جوتے پر قربان کیا جا سکتا ہے، کسی صحابی اور کسی ولی اور کسی بزرگ کے خاک پاہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری تھی۔ سب سے پہلے میں نے جمعے میں اس واقعے کی تردید کر دی۔ یقیناً مولانا حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین تو نہیں کر رہا، وہ ایک توہین کو نقل کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے آیا اس توہین کا ثبوت ہے بھی ہی نہیں، اس گستاخی کا ثبوت ہے بھی نہیں ہے، یہ روایت موجود ہے بھی نہیں ہے۔ جب یہ آواز اٹھائی گئی اور امت مسلمہ نے مولانا کو بھی شاید کوسا، اور یقیناً ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگ مولانا سے معلوم کر لیں، جاتے جاتے حضرت نے کئی مہینوں کے بعد تفسیر قرطبی دکھائی کہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اور تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے، اور تفسیر قرطبی کا وہ صفحہ آپ نے فیس بک پہ لوگوں کو دکھائے بھی، میڈیا کو دکھائے بھی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، یہ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے۔ ہمیں میڈیا پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں، اور یہ کسی طرح بھی مناسب بھی نہیں، لیکن بس افسوس یہی ہے کہ حضرت اقدس کو میڈیا پہ آنے کا شاید زیادہ شوق ہے، اور آپ نے میڈیا پر
پوری امت مسلمہ میں بلکہ دشمنوں کے ہاتھ میں بھی اس قسم کے واقعات دے دی، اس لیے میڈیا ہی کے ذریعے سے آپ کی تردید کی جا رہی ہے۔ میں روایتی عبارت پڑھ لوں گا اور اس کے بعد اس پر جو حاشیہ لکھا ہوا وہ حاشیہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ علماء خود فیصلے فرمائیں، میں مولانا کے بارے میں خدا جانے کے کاذب کا لفظ بول بھی نہیں سکتا، لیکن آپ خود فیصلے فرما لیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تثنیۃ فتن وهو من ذوات الياء وقولهم الفتو شاذ۔ وقال وهب وغيره حمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمار وطيف به، هذا جزاء من يعصي سيدته، وهو يقول هذا أيسر من مقطعات النيران وسرابيل القطران وشرابيل الحميم وأكل الزقوم۔ فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم، فجعل يقول لهم اصبروا وأبشروا توجروا۔ فقال له يا فتى ما أحسن حديثك، لقد بورك لنا في جوارك، من أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف ابن صفي الله يعقوب ابن ذبیح اللہ اسحاق ابن خلیل اللہ ابراہیم۔ یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ آگے ایک صحیح روایت ابن عباس کے حوالے سے، وقال ابن عباس لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبراني قد فزعني وأنا أريد أن تسجنه فسجنه في السجن، فكان يعزي فيه الحزين ويعود فيه المريض ويداوي فيه الجريح ويصلي الليل كله ويبكي حتى تبكي معه جذر البيوت وسقفها والأبواب، وطهر به السجن واستأنس به أهل السجن، فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف وأخيه صاحب السجن فوسع فيه، ثم قال له يا يوسف لقد أحببتك حبا لم أحب شيئا حبك، قال أعوذ بالله من حبك إلى آخر۔ یہ دوسری روایت جو کسی طرح صحیح تھی، حضرت نے اس کو ہاتھ لگایا بھی نہیں۔ پہلی جو روایت وہب کے حوالے سے قال وہب وغیرہ، بالکل ایک منقطع روایت ہے اور بالکل بے سند روایت ہے۔ اور دوسری بات اس میں بنیادی امت مسلمہ کو یہ معلوم ہو، مسلمانوں کو، کہ اب تک پوری دنیا میں جو لڑائی ہے، مذہب کا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے۔ یہود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، چونکہ آپ فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اس دعا کی لاج رکھتے ہوئے اللہ پاک نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہود کا نظریہ یہ ہے اور یہود اس پر ڈٹے ہوئے ہے کہ نبوت وہ صرف حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں منحصر رہی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یعقوبی، اسرائیلی اور اسحاقی ابراہیمی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی کا بیٹا مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ یہود ہی کہتے ہیں، جبکہ قرآن پاک سے واضح طور پر ثابت ہے، محققین پر اس پر اتفاق ہے محققین کا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن یہود وہ ابتدائی سے یہی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اس روایت کو دیکھ لیں، اس میں یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جیل میں جو لوگ موجود تھے قیدی، انہوں نے کہا کہ یا فتیٰ ما احسن حدیثک لقد بورک لنا فی جوارک، من انت یا فتیٰ؟ قال انا یوسف ابن صفی اللہ یعقوب، میں صفی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور یعقوب علیہ السلام ذبیح اللہ ابن ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ وہی یہودیت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اسماعیل حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اس لیے ایک امتی، ایک مسلمان اس وقت اس کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں محمدی اسماعیلی، ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ نبی ہی نہیں ہے اور ان کی نبوت کا وہ انکار کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت حاجرہ کو وہ لونڈی سمجھتے ہیں، برخلاف حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف۔ اب بتا رہے کہ آپ یعقوب کے بیٹے، یا کہ یعقوب ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس لیے ذبیح اللہ وہ حضرت اسحاق ہی کو قرار دے رہے ہیں۔ اب ایک تو مسئلہ خود روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق کو کہا جا رہا ہے، اور طے شدہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ ذبیح اللہ نہیں ہے، بلکہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ اس یہودیت کی پرچار اور یہودیت کا یہ تماچا، یہ ہمارے منہ پہ تو روایت کے اندر بھی لگی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے منہ پہ رسید کر دیا ہے، لیکن مولانا کو خدا جانے اس کی تبلیغ کس بنیاد پر ہو رہی ہے، یہودیت کی اس سازش کا بھی ان کو علم نہیں۔ دوسرا پھر اس پہ لکھا ہوا ہے ھذا دلیل الوضع لأن ذبیح قطعا اسماعیل علیہ السلام، یہ من گھڑت روایت ہے، اور یہ من گھڑت ہونے کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ذبیح حضرت اسحاق کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، بالکل لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی مجھے افسوس رہے گا کہ مولانا وہ صفحہ تو دکھا رہا ہے لیکن یہ حاشیہ نہیں دکھا رہا۔ اب تو شاید وہ یہ بھی کہہ دے کہ یہ حاشیہ میری کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے پاس جو اس وقت موجود ہے دار احیاء التراث العربی بیروت، یہ تفسیر قرطبی ہے جس کا آپ حوالے دے رہے ہیں، یہ جلد نمبر 9 ہے۔ دوسرے حوالے جس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، وہ اب تک آیا نہیں سامنے، جب وہ آئے گا تو پھر، لیکن گزارش یہ ہے کہ تفسیر کبیر کی سندی حیثیت سوچنے کے بعد پھر مولانا وہ حوالہ پیش فرمائے۔ یہاں تک بات ہو گئی مولانا کی کہ روایت کے اندر واضح طور پر یہودیت کی پرچار اور اشاعت بالکل موجود ہیں، اور یہودیت کی تاریزات اور اشارے موجود ہیں، اور حاشیے پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ بحیثیت ایک عام مسلمان بھی اس قسم کی ہے کہ من گھڑت بات بیان کر بھی نہیں سکتا، اور ایسے اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتا۔ خدا جانے کہ مولانا کو کس طرح جرأت ہو رہی ہے، بات بالکل واضح سی تھی، مولانا یہ فرما لیتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب مولانا نے بتا تو دیا کہ گدھے کے لفظ میں نے کہا میری طرف سے اضافہ ہو گیا ہے، میری طرف سے غلطی ہو گئی، وہ گدھے کا لفظ بھی اضافہ وہ بھی جھوٹ ہے، یہ پورا کا پورا قصہ بھی جھوٹ ہے، پورا کا پورا قصہ بھی۔ اور پھر جب بھی حمار پر جب بھی کسی نبی نے اگر سواری کی بھی ہے، اس کا ترجمہ کوئی محدث گدھے سے کرتا بھی نہیں ہے، اس کا ترجمہ دراز گوش سے کرتے ہیں۔ مولانا یہ ادب کا یہاں تک مقام، یہ ایک اضافہ نہیں ہے۔ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ افک ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، حدیث کی مستند کتابوں میں، بخاری مسلم کتابوں میں موجود ہے، اور اس قصے میں بھی مولانا جب کوئی بھی محدث زنا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن ریکارڈ پہ موجود ہے، مولانا بالکل ظالمانہ انداز میں، خدا جانے دل ہے یا پتھر ہے، اور کہاں حضرت عائشہ کو اور اس کی عظمت کو کس طرح نظر انداز کیا، کھل کر کے فرماتے ہیں کہ عائشہ پر زنا کا الزام لگا، عائشہ پر زنا کا الزام لگا۔ کسی بھی محدث نے، کسی مفسر نے زنا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مولانا کے رد میں کتابیں لکھی گئی، مولانا کو اللہ کا واسطہ دیا گیا کہ خدا کے لیے جو کچھ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، جو صحیح تفسیروں میں موجود ہے، اسی پر اکتفا فرمائیں۔ لیکن مولانا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بخاری مسلم کو چھوڑ کر، احادیث صحیحہ مشہورہ کو چھوڑ کر کے غریب الاحادیث تقریریں ان کی بھری رہتی ہے۔ غریب الاحادیث سے محدثین غریب الاحادیث سے منع بھی فرماتے ہیں۔ مولانا سے ایک غلطی ہو گئی، سیدھے سادے الفاظ میں حضرت معذرت فرماتے، حضرت ہمارے سر کے تاج تھے اور ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کے یہ واقعات من گھڑت اور خرافات اگر بیان فرمائیں گے، اللہ جانتا ہے نبی کے مقابلے میں شاید آپ کا سکہ نہ چلے۔ اس طرح یہ ہے کہ انبیاء پر بھی آپ کا حملہ ہوگا۔ میں اگر مولانا اس کی اجازت دے دیں گے تو انشاءاللہ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے آپ کو تحریریں لکھ لکھ کر کے خدا کا واسطہ دیا
کہ مولانا اس طرح اپنی زبان کو آزاد نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ بھائی عبدالوہاب کو غریق رحمت کر دے کہ جب تک بھائی عبدالوہاب تھے پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے مولانا پہ کنٹرول تھا۔ حضرت اقدس بھائی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اب مولانا اور جری ہو گیا۔ اب آپ کا حملہ تو بالکل خود مجتہد ہے جس طرح بھی کہہ دیں، اور ایک مسلک کی طرف آپ کی نسبت ہے علماء دیوبند، اور ایک مقدس پاکیزہ جماعت کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ تبلیغی جماعت سے الگ ہونے کا اعلان فرمائیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں لوگ آئیں گے۔ اکابرین اور جماعت کو دیکھتے ہوئے آپ کی رعایت بہت کی گئی، آپ کا لحاظ بہت رکھا گیا، اور آپ کے ساتھ بہت نرمی برتی گئی، لیکن مہربانی فرمائیں اللہ کے لیے آئندہ اس سلسلے کو انبیاء کو تو معاف کر دیں، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ واقعات دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر کے اہل سنت والجماعت کے خلاف دشمنوں کو آپ یہ ایٹم بم اور یہ جوہری بم آپ ان کو فراہم نہ کریں۔ یہاں تک تھی بات حضرت کی، اور اس کے بعد مدعی سست گواہ چست۔ اب آئے دوسرے علماء۔ پورے علماء کی مارکیٹ میں جو علماء محققین ہے، مشائخ حدیث ہے اور شیوخ تفسیر ہے، جو حضرات تفاسیر پڑھاتے ہیں، مفسرین محدثین، کسی نے بھی مولانا کی تائید نہیں کی۔ جامعۃ الرشید کا ایک قدوری مفتی اور حدیث کی کتاب میں شاید غریب نے دیکھی بھی نہ ہو، اور وہ چنانچہ فرماتے ہیں مولانا نے جو واقع بیان کیا ہے وہ اس کی سندی بحث میں ہم جانا چاہتے نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ تجھے چیلنج ہے، تو زور لگا لے، سال چاہ تجھے مہلت ہے، 2 سال کی مہلت، 3 سال کی، تو اس کی سند نکال لے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جامعۃ الرشید کے اندر اس کی سند چھپی ہوئی ہے اور ہم لوگ اس سے اندھے ہیں، اور اس سند کو آپ جامعۃ الرشید سے اٹھا کر کے لائیں گے۔ سند آپ دکھائیں لیکن تیرے بس کی بات نہیں۔ اور پھر خوف خدا کو ایسے نظر انداز کیا، بالائے طاق رکھ کر کے خدا کا خوف اور اللہ کی خشیت، خدا ترسی تو بالکل نہیں، نبی کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ چونکہ مولانا طارق جمیل کو شاید واہ واہ کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے مولانا کے حق میں کہہ رہا، فضائل میں اس قسم کی روایتیں چل جاتی ہیں۔ فضائل میں محدثین کے ایک لمبی بحث ہے، فضائل میں خدا کا خوف کرو، شرم آنی چاہیے تجھے۔ یہ فضائل ہے یا یہ رضائل ہے؟ نبی کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا اور مصر کے بازار میں گھمایا گیا، یہ فضائل ہے یا رضائل میں سے ہے؟ تجھے فضیلت غیر فضیلت، پھر کہتے ہیں کہ فضائل میں حدیث ضعیف بھی چل جاتی، یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ حدیث تو کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی۔ تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ تو ایک شخص کی رائے ہے اور منقطع بالکل روایت ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ قال وہب وغیرہ، اس غیر کی بھی تعین کر لینا۔ ہم سند کی بحث میں جانا نہیں چاہتے، بتاتا ہے کہ گویا کہ میں سند کا علم رکھتا ہوں لیکن اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، تو جا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ جو سند اور حدیث تفسیر سے بالکل غریب، یوٹیوب مفتی، یہ ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہے، یہ ثانیہ پڑھانے کے بھی قابل بھی نہیں ہے۔ اور پورے علماء، لاکھوں علماء میں مولانا کو یہی ایک دانہ یہ ملا، اور آپ کو ایک انجینئر ماسٹر ملا، محمد علی مرزا۔ اور میں ایک جگہ مہمان تھا تو میں نے محمد علی مرزا کا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ کبھی کبھی بعض قرآن میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ آدمی وہاں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کبھی نبی کو بھی شک ہو جاتا ہے، اور نبی کہتے ہیں انا یکون لی غلام کیف یکون لی غلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیف تحیی الموتى، کیف شک کے لیے آتا ہے۔ بدبخت تو کچھ بھی نہیں، نہ اولا نہ ثانیہ نہ ثالثہ، اور عبارت ایک سطر، کبھی بھی عربی عبارت وہ پڑھے گا بھی نہیں، حدیث کی عبارت پڑھے گا نہیں، زیر زبر لگا کر کے دے دو گے اس مرزا صاحب کو تو اس کو تب بھی عبارت نہیں آتی۔ امام زہری کی ایک روایت پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کس طرح جرأت کی، فیما بلغنا عن الزہری، فیما بلغنا، اور وہ کہہ رہے فیما بلغنا عن الزہری، فیما بلغنا عن الزہری۔ باقی ماشاءاللہ تعلیم یہ ہے 95 96، بس یہ انگریزی کے چند الفاظ استعمال کر کے، اور جو سننے والے لوگ ہیں جو فقہ سے، اصول فقہ سے، حدیث سے، اصول حدیث سے، تفسیر سے، اصول تفسیر سے، ان علوم سے جو بالکل نابلد ہے، وہ اس طرح یہ ہے کہ 95 96 97
اس قسم کے الفاظ ان کے سن کر کے سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ یہ تعلیم یافتہ، کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں۔ آج زمانہ تو غامدی جیسے لوگوں کے، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، انہی کا زمانہ آ گیا۔ مولانا سے میری گزارش ہوگی، اپیل ہوگی، اللہ کے لیے اس قسم کے ماسٹروں کو ساتھ نہ رکھیں۔ اس قسم کے ماسٹر اور فوٹو اسٹیٹ، اور ایک مفتی صاحب ملتان کا، قندیل مفتی، اس کا بھی، ان کی بھی دھمکی آ گئی۔ کیا اہل علم اور مسلمان اور تبلیغی جماعت والے نازان ہوں، خوشیاں منائیں، اور ہمارے مسلمان کے ماشاءاللہ حضرت کی حمایت کرنے والے کتنے بڑے بڑے علماء۔ گزارش اہل تبلیغ سے، تبلیغی جماعت میری ہے، اہل تبلیغ سے اور مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ مولانا کو لگام دے دیں، اور ان کے اس قسم کے چیلوں کو لگام دے دیں۔ ہاں، تبلیغی جماعت سے ہٹ کر کے ہماری اس مقدس پاکیزہ ہم اگر تبلیغی جماعت کی تائید نہیں کریں گے اور اس کے یہ کہ دفاع نہیں کریں گے، تبلیغی جماعت سے تو کون کرے گا؟ اس لیے تبلیغی جماعت میری ہے، میرے اکابرین نے شروع کی ہے، میں ہی اس کا وارث ہوں، اور بنوری ٹاؤن اس کا وارث ہے، دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک اس کا وارث ہے، دارالعلوم دیوبند اس کا وارث ہے، مظاہر العلوم سہارنپور اس کا وارث ہے۔ اس قسم کے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو عیاشیاں کر کے تبلیغی جماعت یہ کہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ امت مسلمہ سے میری گزارش ہے، امت مسلمہ سے، کہ اس قسم کے واقعات پر یہ کہ نگاہ رکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ پا کتنے رہیں اور کھو کتنے رہیں، کتنے پا رہے ہیں، کتنے کھو رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے آپ کا دل تھا یا پتھر تھا؟ کیسے نکلا کہ نبی کا منہ کالا کیا گیا، جب کتاب میں کسی میں جھوٹی روایت میں بھی نہیں ہے، جھوٹی روایت میں بھی نہیں۔ اور یہ جامعۃ الرشید والا مفتی کہتے ہیں، امام رازی نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے۔ امام رازی کوئی اور ہے، تفسیر کبیر، اب تو ناک اپنا رگڑ لے، اس حوالے کو نکال لے کہ امام رازی سے الگ دکھا دے، تفسیر کبیر سے الگ یہ ہے کہ دکھا دے اگر آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوش عطا فرمائے ہمیں، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر مسئلہ ہو گیا، اور ایک دھمکی اور بھی جامعۃ الرشید کے اس مفتی نے دی ہے کہ مولانا کے ایک ویڈیو آیا جس میں قرآن کی توہین ہو گئی، مسجد کی توہین ہو گئی، مولانا نے جو تفسیر پڑھایا قرآن کی توہین ہو گئی۔ یہ میں عبارت آپ کو سنا لیتا ہوں، جہاں استمناء بالید میں ترجمہ نہیں کرتا، استمناء بالید استکفاف بالید، استمناء بالید کی حرمت پر علماء نے جو استدلال کیا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم وقد استدل الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی ومن وافقه على تحریم الاستمناء بالید بهذه الآیۃ الکریمۃ۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، سورۃ المومنین ہے، سورۃ المومنین کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ اس عبارت کو دیکھ لیں۔ سب سے بڑے گستاخ امام شافعی کو کہہ دیں، اور یہ فتویٰ دے دے کہ مسجد میں یہ چیز پڑھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ تو عظیمت ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اگر کوئی گالی دے رہا ہے اس کا جواب اگر میں مسجد میں تا ہوں دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی فتویٰ دے دے امسس بزر اللات، جو بخاری جلد اول کے اندر صلح حدیبیہ میں موجود ہے، کذبت استاہ بنی مروان، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ فتویٰ عنایت فرمائیں۔ اور حضرت ام سلمہ کا وہ سوال، ان اللہ لا یستحیی من الحق فہل علی المرأۃ من غسل اذا ہی احتلمت قال نعم اذا ہی رأت الماء۔ یہ فتویٰ دے دیں، یہ چیزیں مسجد میں پڑھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تجھے لگتا ہے کہ نہ تو فتویٰ کا لفظ جانتا ہے، نہ یہ کہ حدیث کی کتابیں یہ ہے، بس اس طرح یوٹیوب پہ آ کر کے پھر لوگوں کی ہے کہ ہمدردیاں، اور لوگوں کو منوایا ہے کہ کچھ لوگ کہ جی میں مفتی ہوں۔ مفتی تو افتاء سے تو پھر نہیں ہے، پھر مفت کے آپ مفتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش عطا فرمائے، اور خدا پاک ایمان کا وہ سرمایہ بھی آپ کو دے دے کہ آپ انبیاء کے مقابلے میں مولانا طارق جمیل کی ان خرافات کی طرف داری کر رہے ہیں۔ اللہ ان علماء کو بھی انبیاء کی محبت نصیب فرمائے۔ مولانا ہمیں محبوب ہے، لیکن اللہ کی قسم انبیاء کے مقابلے میں کوئی محبوب نہیں ہے، تبلیغی جماعت کے مقابلے میں ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، جماعت کے مقابلے میں جیسے بال کو آٹے سے نکال کر کے پھینکا جاتا ہے، اسی طرح ہم یہ ہے کہ مولانا کو باہر کر دیں گے۔ خیر، اگر مجھے اس کی اجازت دے دیں، تبلیغی جماعت کو ٹکڑے کرنے والا،
پاکستان کا الگ ہندوستان والی جماعت، اس میں بھی بنیادی طور پر مولانا بالکل انوالو ہے، مولانا طارق جمیل۔ انشاءاللہ اس کا ثبوت بھی میں دے دوں گا کہ اس جماعت کو کس کی نظر بد لگ گئی، یہ بھی مولانا ہی نے کی ہے۔ باقی مولانا کی علمی نقضشات اگر اجازت دے دیں گے، مولانا معذرت کرے۔ میں نے سب سے پہلے 2-3 مہینے پہلے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مولانا اللہ کے لیے نبی سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس قسم کی من گھڑت باتیں بیان کرنے کی، یہودیوں کی روایت، پورا قرآن اور پوری بخاری، مسلم شریف، احادیث صحیح ہے، یہ سب ختم ہو گئے۔ بس اب یہودی روایت یہ ہے کہ بیان کر کے اس سے، اب ایک زمانہ ہوتا تھا کہ مولانا کی تشکیلیں ہوتی تھیں، اب تو ماشاءاللہ سلسلہ یہ شروع ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، ماشاءاللہ تو لفظ میں نے غلط کہہ دیا۔ اب مسئلہ ہے کہ مولانا کا بیان شروع ہوتا ہے، بعض مجلسوں میں، عمران خان کے مجلسوں میں تالیوں سے، خواتین کی موجودگی میں، شروع بھی تالی سے آپ کی تبلیغ ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے تالیوں پر۔ اور پھر یہ ہے کہ مولانا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تشبیہ دیتا ہے جن خواتین کے چہروں کے ساتھ۔ مولانا توبہ کر لیں ان باتوں سے۔ یہ سارے بیانات لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، خشیت نصیب فرمائے۔ باقی حضرت اقدس کا میں نے بیان بھی سنا۔ فقہی درسی کتابوں کے ماہر کو عالم کہا جاتا ہے۔ ارے یہ عالم نہیں ہے، یہ کتاب دان ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو نبی کی سیرت کو اپنا کے چلتا ہے اور اپنے اللہ کو پہچانتا ہے۔ عالم اسے تھوڑے کہتے ہیں جو بخاری شریف پڑھا لے۔ بخاری تو کفار بھی پڑھا رہے ہیں، امریکہ میں جا کے دیکھو ڈگریاں دے رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے میں ایسے لوگوں کو عالم ہی نہیں مانتا جن میں کوئی اخلاق ہی نہیں ہے۔ جی اخلاق یہی ہے، اللہ پر جھوٹ بولا جائے، نبیوں پر جھوٹ بولا جائے، نبیوں کی گستاخی بھی کی جائے، دشمن اور یہودیوں کی روایتیں کھل کر کے کھلے دل سے بیان کر دیں، رافضیوں اور بدعتیوں کے پاس جا کر کے بدعتیوں سے دستار بندی کرائیں۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس روایت کا ترجمہ صرف کر کے امت کو سنا دیں کہ بدعتیوں کے اس وقت یہ ہے کہ احترام کرنے والا سب سے زیادہ، آپ سے بڑا تو کوئی بھی اس وقت ہمیں اپنے لائن میں اور اپنے مسلک میں کوئی بھی عالم نظر نہیں آ رہا، یہ آپ ہی کر رہے ہیں۔ اگر نبی کی سیرت یہی ہے کہ نبی پر جھوٹ بولا جائے، انبیاء کی گستاخی کی جائے اور یہودیوں کی روایتوں کو برملا بیان کیا جائے، یہ اگر سیرت ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، یہ سیرت آپ ہی نے پڑھی ہے۔ باقی آپ ہمیں عالم نہ کہیں، ہمیں ہزاروں نہیں ہزاروں اپنے علماء شاگرد ہیں، آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ طالب علم ہی سمجھیں، اور اگر طالب علم ہی نہیں سمجھتے، باقی یہ کہ جی اخلاق ہی نہیں ہے، محتاج ہیں ہم، جی بالکل۔ اگر کمی ہے اخلاق کی، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے محمد رسول اللہ کی رفاقت چاہیے، اللہ مجھے اخلاق نصیب فرمائے، میری کمزوری کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ اگر کہیں میرے کسی جملے میں کہیں گستاخی ہو گئی ہے، میں اس سے پہلے اگر کسی انسان کی گستاخی کی ہے، کسی مسلمان کی، اس سے بھی معافی چاہتا، تو پھر یہ کہ چیزائے کہ نبیوں سے معافی نہیں چاہوں گا، لیکن تو بھی اپنے پر ذرا جو ہے نا، اپنے پروں سے اڑنے کی کوشش نہ کر، اپنے پروں کو بھی کاٹ دیں۔ آپ بھی امت سے معافی مانگ۔ ہمارا کام صرف یہی تھا کہ آپ کو یہ بتلانا تھا کہ آپ ہمیں محبوب ہے، لیکن انبیاء کے مقابلے میں شاید یہ کہ ہم آپ کو ترجیح نہ دیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر یہ چیزیں تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے کنبے اور تمہاری بیویاں، تمہارے مال، پراپرٹی، جائیداد، یہ تمہیں اللہ رسول کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں اگر محبوب ہوں، اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو مولوی آپ کے ساتھ دے دیں اور آپ کی اس قسم کی من گھڑت روایت میں تائید بھی فرمائیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جامعۃ الرشید سے اس روایت کی سند کب آتی ہے۔ انشاءاللہ میرے مرنے تک تو بالکل یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، یہ مفتی صاحب تو یہ سند پیش کر سکے گا، اور یہ بھی بتا دیں کہ فضائل ہیں، فضائل میں بیان فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نبی کے اس طرح یہ ہے کہ توہین کرنا اور گستاخی کرنا، یہ آپ کے ہاں انبیاء کے فضائل میں داخل ہے۔ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو، لیکن توبہ کر لو اور پہلے سے تجدید ایمان بھی کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں
اور ساتھ ہی ہمارے YouTube چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔